سولنگی صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا کہ اب سیاسی جماعتوں نے ایک نیا ماحول پیدا کرنا ہے، اور نیا ماحول جو ہے صرف معیشت کے گرد نہیں گھومنا، نیا ماحول جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے گرد نہیں گھومنا، وہ انکلوسیو پاکستان کی بات ہونی چاہیے، تمام طبقہ ہے فکر کو۔ افرمیٹیو ایکشن کے لیے کیا آپ پروپوز کر سکتے ہیں کہ کیا بالخصوص ایسے اقدامات لیے جائیں کہ یہ صورتحال جو ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا اس کا تدارک ہو؟ دیکھیں، ایک تو جو پہلی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بدلنے کے لیے کوئی ایک قدم نہیں اٹھانا ہوگا، صرف یہ آج کا ٹاک شو یا اس طرح کی چیز نہیں ہوگی جب تک پورا ایک آپ ایکو سسٹم جو ہے وہ تخلیق نہیں کرتے۔ اس میں موسیقی بھی ہے، اس میں ڈرامے بھی ہیں، اس میں کتابیں بھی ہیں، اس میں نصاب بھی ہے، اس میں گھر بھی ہے، اس میں محلہ بھی ہے، اس میں اسپورٹس بھی ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں جب تک آپ اس کو تبدیل کرنے کی طرف کوشش نہیں کرتے ایک مجموعی، تب تک یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ جو افرمیٹیو ایکشنز ہیں اس میں کچھ چیزیں پہلے ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جی جو ووٹنگ لسٹس ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ مسلمانوں کی الگ ہوں اور دوسروں کے الگ ہوں، اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی جنرل سیٹ پر الیکشن میں حصہ نہیں لیتا۔ کچھ لیا بھی ہے، جیتے بھی ہیں، رانے جو ہیں تھر پار کر کے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ممکن ہے۔ اب کچھ وہ مخصوص نشستیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہو، اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ماحول، پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قیادت کی بنیادی ذمہ داری ہے، they have to lead by example، اس میں کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ ابھی سولنگی صاحب نے فرمایا کہ وہ مخصوص جو سیٹیں ہیں اس میں اضافہ ہم نہیں چاہتے، اس میں اضافہ ہم وہ مخصوص سیٹیں ہی نہیں چاہتے، ٹھیک بائی دا وے، کیونکہ یہ کون سا ملک ہے اور کون سا نظام ہے کہ ایک آرٹیکل 25 آپ کو ایکول سٹیزن بنا رہا ہے اور ان کے نمائندے آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، الیکٹ ہم سے الیکٹ کرنے کی پاور ہی لے لی اور سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب حارث صاحب نے فرمایا ابھی کہ جو لنڈن کا میئر اور دوسرے جو ساجد خان، ان کی پارٹیوں نے ان کو آگے کیا ہے۔ ہمارے ملک میں 22 ایسے حلقے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن میں کرسچن جو ہے میجورٹی ہے۔ کیوں نہیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عام انتخابات کے لیے ان کو نامزد کریں، نہ کہ مسلم۔ یہ سن لیں ذرا، یہ سندھ کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہندو جو ہے وہ اکثریت میں ہیں، خاص طور پر تھر پار کر کے علاقے میں۔ ہاں جی، تو ان کو کیوں نہیں نمائندوں کو نامزد کیا جاتا اور ان کو عام الیکشن، جنرل الیکشن کے ذریعے کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ کیوں ہے ہینڈ پک لوگ لے؟ اور آپ کو میں بتاؤں، سچ کہہ رہا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جگہ، یہ جتنے ہمارے قومی اسمبلی میں، صوبائی اور سینٹ میں نمائندے ہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہے، اور وہ ہماری نمائندے چونکہ یہ خواتین کی طرح ریزرویشن سے آتے ہیں نا، یہ سلیکٹڈ ہے نا۔ یہ صرف مسئلہ آپ کا ہی نہیں، یہ بعض جگہوں پہ ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے کہ بعض بندے ہم کہتے ہیں ساڑھے نمائندہ ہے لیکن وہ ہے نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ مرج کرنا پڑے گا، یہ جو 3.6 یا 4 یا جتنی بھی پرسنٹیج ہے اس کو مرج کرنا پڑے گا۔ وی آر پاکستانی مطلب وی ہیو ایکول رائٹس مطلب وہ تب دے سکیں گے جب ہم اس کو مطلب جیسے سولنگی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم سسٹم بنائیں گے۔ صرف ایک چیز یا ایک پروگرام کرنے سے یا انٹرٹینمنٹ، دیٹس ون آف دا فیکٹر مطلب یا ون آف دا وے مطلب ٹو ڈو دا تھنگس، لیکن اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ لیول پہ مطلب کچھ ہائی لیول پہ مطلب کچھ چیزیں کرنی پڑیں۔ پاکستانی جو ہندو ہیں اور جو پاکستانی مسیحی ہیں، ان کا ایک تو پاکستان کی تخلیق میں جو کردار ہے وہ تو بتایا نا، لیکن بننے کے بعد پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، پاکستان کا صحت کا جو شعبہ ہے، اگر اس میں سے پاکستان کے ہندو اور جو مسیحی ہیں ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ کے پاس ایف سی کالج ہے، نہ کنگ ایڈورڈ کالج ہے۔ یہ یونیورسٹی سندھ کے اندر جتنے بھی پرانے تعلیمی ادارے ہیں، خیراتی ادارے ہیں، وہ سندھی ہندوؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ میں سر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹوٹل پاپولیشن 8.4 ملین مطلب جاندار چیزیں ہیں دنیا میں سر مطلب، ٹھیک ہے۔ انسان کو سب سے اونچا رکھا گیا، اشرف المخلوقات کا درجہ کس لیے دیا گیا؟ اس کو انسانیت کے بیسس پہ دیا گیا، نہ کہ ریلیجن کے بیسس پہ دیا۔ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے مطلب ہم اس جگہ پہ غور نہیں کر رہے کہ جہاں پہ بیسک پرابلم ہے۔ ہم مطلب وہ بٹے ہوئے ہیں مطلب فرقوں میں اور مطلب جو بھی ہے مطلب یو نو ویری ویل۔ تسی بھی دسو کچھ وخیر، وی وانٹ ٹو کلوز ود یو۔ باتیں انہوں نے کی وہ حقیقت ہے، صحیح کہ ہاں، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔
مطلب کوئی اگر انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک بندے کو جانتے نہیں ہیں اس کو آپ اٹھا کے وہ ہمارا نمائندہ بنا لیتے تو اس کو ختم ہونا چاہیے, انٹیگریٹ کرنا چاہیے. وہ پارٹی ہر مذہب کو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, ان کے براہ راست سلیکشن, منتخب براہ راست چناؤ ہونا چاہیے. آپ دیٹ از دی. اور ایک بات طلعت صاحب میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, جیسے ہمارے سکھ یاتری پہلے آتے تھے نا انڈیا سے یا امریکہ کینیڈا, تو ان کو پہلے جب حسن ابدال میں ٹھہرایا جاتا تھا نا تو ایک دن ان کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا کہ آپ نے جانا ہے اسلام آباد, آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور آپ نے اسلام آباد دیکھنا ہے, وہ پاکستان کا آئینہ دکھانا تھا. تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یاتری آتے ہیں, ہم گیٹ سے باہر ان کو نہیں باہر نکلنے دیتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ ہم ایک دوسرے کو کیسے جانیں گے؟ تو ہم جان نہیں سکتے اس طرح. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہم ان کو دکھائیں کہ پاکستان یہ چیز ہے. اسلام آباد کے ویسے جو حالات رہے ہیں نا وہ نہ ہی لائیں تو بہتر ہے. یہاں پہ انہیں اتھو ترنے سے کے چلا جانا ہے, پھر تسی کہنا کہ کی مصیبت سے کیا ہے. I take your point. کراچی میں سر ایک جگہ ہے رنچوڑ لائن, جہاں پہ نارائن پور ایک جگہ ہے, مطلب اگر کسی کو پتا, سر کو زیادہ پتا, وہاں پہ سر 100 ایئر سے لوگ رہ رہے ہیں, مکس پاپولیشن ہے اور بڑے پیار محبت سے. کبھی ایک آپ کو میں ویڈیو بھیج دوں گا یا آپ مطلب اویلیبل بتلے جناب سر, اس میں جا کے دیکھیں نا مطلب کیسے لوگ پیار محبت سے رہ رہے ہیں. مطلب کو ایگزسٹنس کے ایگزامپل نہیں کیا جاتا. دس برنگز اس بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ذرا اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں آئین. نہیں, میں تو ایک ان کی بات میں اضافہ کروں گا سرفراز کی, جو آئرن پروین اور ایس بی جان کا انہوں نے نام نہیں لیا جس میں میں احتجاج ریکارڈ کروں. اے نیئر بھی خیر کیا بات ہے, اور شبنم تو تھیں اور موجود ہیں پاکستان کی مطلب سب سے بڑی ہے تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا ایسے, اور تو خیر لیکن کانسٹیٹیوشن دیکھیں, مجھے صرف ایک سوال آپ کے توسط سے جو آپ کے سننے والے ہیں ان تک پہنچانا ہے. پاکستانیوں کو اور مطلب مسلمان پاکستانیوں کو, ہمارے جو یہاں اکثریت میں ہیں لوگ, ویسے میں سمجھتا ہوں 3.6% سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا HRCP سینسس کے فگرز پہ بھی کام کرتے ہیں, لیکن خیر 3.6 نہیں ہوں گے تو 4 ہو جائیں گے, 4.5 ہو جائیں گے, مطلب 5 ہو جائیں گے. کوئی میجورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے لوگوں سے, نہ ان کو, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہیں خوف کیوں آتا ہے. اچھا, سوال جو میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کراچی سے ایک صاحب, ان کا خاندان لندن جاتا ہے, ان کا نام صادق خان ہے, اور وہ لندن کے میئر منتخب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں, اور سارے پاکستانی مسلمان شادیانے بجاتے ہیں. کیا کراچی یا لاہور کا میئر کوئی غیر مسلم پاکستانی منتخب ہو سکتا ہے آج؟ پہلے میں کی بات نہیں کر رہا, مطلب جمشید نصروان جی اور نہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, وہ بالکل اب کیا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ رشی سناک صاحب جو ہیں, جو کہ اس وقت تو مجھے ان سے سخت اختلاف ہے, فلسطین کی جو ان کی پوری ایک پوزیشن ہے, تو ان کا ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ اور مذمت کی جانی چاہیے. لیکن باہر کیف جب وہ منتخب ہوتے ہیں برطانیہ میں, جہاں ایشیائی آبادی 5% ہوگی اگر بہت ہوئی, شہروں میں زیادہ ہیں تو ہمیں نظر زیادہ آتی ہے, تو وہ جب منتخب ہوتے ہیں تو ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ چلیں ہیں تو وہ انڈین یعنی ان کے دادا, لیکن وہ کینیا گئے تھے, وہ تو اصل میں گجرانوالہ کے تھے پیچھے سے, اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ حمزہ یوسف الیکٹ ہو جاتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ سیکرٹری, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ پاکستان کا کوئی چیف منسٹر, پرائم منسٹر اور صدر پہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں پابندی لگا رکھی ہے؟ یہ ایک ڈسکرمنیشن ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسا ایک مخرب اخلاق مسلمان ٹیکنیکلی اس ملک کا, ویسے کوئی میری خواہش نہیں ہے, لیکن ٹیکنیکلی اس ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے اور وزیر اعظم بھی, اور ایک نہایت نیک غیر مسلم ان عہدوں پر کانسٹیٹیوشنلی نہیں آ سکتا. تو ان چیزوں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 4-5% آبادی جو ہے وہ میرٹ پہ ہی کام کریں گے نا. دیکھیں آپ کے پاکستان کے رانا بھگوان داس صاحب ہمارے ایکٹنگ چیف جسٹس ہی صحیح, مگر ون آف دا بیسٹ ججز دیٹ وی ہیڈ ان سندھ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, کارنیلیس صاحب تو ذرا اور تھوڑی سی پرانی بات ہے. اسی طرح ٹیکنیکلی ہماری افواج جو ہیں ان کی بھی کمان کوئی غیر مسلم پاکستانی کر سکتا ہے, مگر آپ نے اپنے پارلیمانی نظام میں اس کی گنجائش رکھی, اور بلا وجہ کی بات ہے. مطلب وہ اگر ان 4-5% میں سے کوئی منتخب ہو کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا کیا میرٹ ہوگا کہ وہ پہنچے گا.